اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک یونٹ افسر نے سوال کیا تھا سروگیسی کے بارے میں کہ اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے۔ تو اس حوالے سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں دجالی سائنس تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، سائنس تو سائنس ہوتی ہے، یہ دجالیہ مسلمان نہیں ہوتی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ نیٹ پر تحقیق کر کے دیکھ لیں کہ رینائسنس کے بعد زنا زیادہ ہوا ہے یا کم، ریپ زیادہ ہوا ہے یا کم، کرائم زیادہ ہوئے ہیں یا کم، ڈائیورس ریٹ زیادہ ہوا ہے یا کم، حرام کے بچوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے۔ میں نے آج سے 20-25 سال پہلے انگلینڈ کے بارے میں ایک رپورٹ پڑھی تھی جس کے مطابق انگلینڈ کی آبادی 56% حرام زادوں پر مشتمل ہے، یعنی باسٹرڈ۔ آج یہ ریٹ مزید بڑھ گیا ہوگا، اسی لیے اس کو میں دجالی سائنس کہتا ہوں۔ اسی طرح دہریت، ایتھیزم جو ہے، رینائسنس سے پہلے نہ ہونے کے برابر تھی، اور اب یہ دنیا میں اسلام اور عیسائیت کے بعد دنیا کا تیسرا بڑا نظریہ بن چکا ہے۔ انہی دجالی ہتھ کنڈوں میں سے ایک سروگیسی بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے the practice of serving as a surrogate mother۔ یہ اصطلاح 1982 میں وجود میں آئی۔ عام فہم زبان میں بات کی جائے تو وہ یہ ہے کہ کوئی عورت اپنا بطن یا اپنی کوکھ دوسرے کسی کپل کو کرائے پر دے دے، یعنی ان کے بچے کو اپنی کوکھ میں امپلانٹ کر کے پالے۔ اس کو کہتے ہیں سروگیسی۔ تو اس حوالے سے ہمارے ایک دوست کیپٹن مجید نے سوال کیا، جو کہ میرے یونٹ افسر بھی ہیں، کہ اس کے بارے میں اسلام کیا کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھنا چاہیے کہ علم کی دو اپروچز ہیں۔ ایک ہے کمپوزٹ اپروچ آف نالج، جو مسلمانوں کے مدرسوں میں اپنائی گئی تھی یا جو قرآن نے پیش کی ہے، اور دوسری ہے سیگمنٹڈ اپروچ آف نالج، جو رینائسنس کے بعد مغرب میں اپنائی گئی۔ سیگمنٹڈ اپروچ میں حقیقت کے 8-10 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں، ہر کوئی ایک ٹکڑے کا علم حاصل کر کے اس کے مجموعے کے بارے میں اپنی ماہرانہ رائے دیتا ہے، جبکہ پارٹ اور ہول میں انبریجیبل گیپ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر چائے کو دیکھا جائے تو چائے کا ایک حصہ دودھ ہے، ایک انگریڈینٹ پتی ہے، ایک انگریڈینٹ پانی ہے، ایک انگریڈینٹ آگ ہے۔ اب یہ مختلف انگریڈینٹ ہیں اور مختلف لوگ ان میں سے ایک ایک انگریڈینٹ پر ریسرچ کرتے ہیں اور اس کے ماہر بن گئے ہیں، لیکن ان چاروں نے کبھی چائے کو نہیں دیکھا، وہ صرف انگریڈینٹ کو دیکھا ہوا ہے اور اسی کو پڑھا ہوا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جب ان سارے انگریڈینٹس کو ملا کے چائے بنتی ہے تو وہ ان چاروں انگریڈینٹ سے مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح پانی جو ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مختلف ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن دھماکے سے جلتی ہے، آکسیجن جلنے میں مدد کرتی ہے، اور پانی جو ہے آگ کو بجھاتا ہے۔ تو جو کمپوزٹ ہول ہوتا ہے وہ انگریڈینٹس سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس لیے انگریڈینٹس کی نالج حاصل کر کے، سیگمنٹس کی نالج حاصل کر کے ہول کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ان دونوں کی سمجھ بوجھ میں انبریجیبل گیپ ہوتا ہے، اور یہی سیگمنٹڈ اپروچ جو ہے مغرب نے اپنائی اور اسی اپروچ کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ جیسے ہمارے چیئرمین تھے یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے، تو ان سے اگر آپ پوچھیں کہ پاکستان میں پاکستان کی اکانومی کیوں خراب ہے، تو وہ کہیں گے بیکاز دیئر از نو ڈیموکریسی۔ لوگ ان پڑھ کیوں ہیں؟ بیکاز دیئر از نو ڈیموکریسی۔ لوگ کرپٹ کیوں ہیں؟ بیکاز دیئر از نو ڈیموکریسی۔ پاکستان میں کرائم کیوں زیادہ ہیں؟ بیکاز دیئر از نو ڈیموکریسی۔
تو وہ ان کی ہر چیز جو ہے ڈیموکریسی بھی کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی وہ ہوا ہے، تو ایز اے کمپوزٹ ہول وہ سسٹم کو سمجھنے سے ہی قاصر ہیں۔ اسی سیگمنٹڈ اپروچ کو مذہبی طبقے نے بھی اپنایا، اور مذہب میں مولویوں نے اور علماء نے اسی سیگمنٹڈ اپروچ کو جانے انجانے میں اپنا لیا، کیونکہ ظاہری بات ہے پوری دنیا میں مغرب کا تسلط ہے علمی لحاظ سے، تو پوری دنیا ان سے متاثر ہوئی۔ چند لوگ ہوتے ہیں جو نہیں ہوتے، اقبال جیسے کہ جو کہتا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تو اس طرح کے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا مولوی کسی مسئلے کے بارے میں کوئی ایک آیت لے کر اس کے دوسرے تمام پہلوؤں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسی ایک آیت کی بنیاد پر فتویٰ دے دیتا ہے، یعنی کمپوزٹ اپروچ نہیں اپناتا، اور نتیجتاً مذہب میں بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے زیادہ تر مولوی اسی طرح کے فتوے دینے میں لگے ہوئے ہیں، جن میں غامدی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب شامل ہیں، اور ڈاکٹر اسرار کا کرکٹ کے بارے میں فتویٰ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح بینکوں کے سود کے بارے میں بھی زیادہ تر علماء کے فتاویٰ، اور شیئرز کے کاروبار کے بارے میں بھی فتاویٰ اسی زمرے میں آتے ہیں، اور یہ جو ہے سیگمنٹڈ اپروچ کی بنیاد پر جو فتوے دیے گئے ہوتے ہیں انہی سے دین میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو علماء کو بھی چاہیے کہ کسی بھی سبجیکٹ میں قرآن کی تمام تر آیات جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں اور اس کے جو ڈیفرنٹ پہلو بنتے ہیں، سوشل، پولیٹیکل، اکنامک، سائیکولوجیکل، سوشیولوجیکل، اینتھروپولوجیکل، یہ سارے پہلوؤں کو دیکھ کے کوئی فتویٰ دینا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے لوگوں کی اپروچ بھی ہے کوئی اسی طرح کی بلائنڈ فالوورز کی، کہ وہ عالم سے یہ نہیں پوچھتے کہ جی آپ نے کس آیت کی بنیاد پہ، کس حدیث کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دیا ہے، تو یہ ضرور پوچھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اکثر علماء جو ہے لوگ جاتے ہیں جب فتویٰ لینے کے لیے مدرسوں میں، تو علماء جو فتویٰ دیتے ہیں وہ سورس نہیں بتاتے، بس فتویٰ دے دیتے ہیں، ہاں جی یہ اس طرح ہے، اس طرح کر سکتے ہیں، اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے کہ جی آپ نے کس آیت کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دیا ہے اور کس حدیث کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو آپ بھی پڑھے لکھے ہیں، آپ پھر دیکھ لیں گے کہ ہاں جی واقعی اس حدیث سے، اس آیت سے یہ پہلو نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ جیسے میں رائے ونڈ میں گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، تو وہاں جمعہ کی نماز سے پہلے لاؤڈ سپیکر میں وہ تقریر کر رہے تھے، اور جب نماز شروع ہوئی تو انہوں نے لاؤڈ سپیکر بند کر دیا، اب ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر لاؤڈ سپیکر حلال ہے تقریر کے لیے تو کس آیت کی بنیاد پہ اور کس حدیث کی بنیاد پہ، اور اگر نماز میں حرام ہے، جبکہ نماز میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہمیں آواز آئے نماز کی، جو پیش نماز پڑھ رہے ہیں ہمیں کیا پتہ ہے کیا پڑھ رہے ہیں، تو وہ تلاوت ہمیں سنائی نہیں دے رہی۔ تو اگر نماز میں حرام ہے تو پھر کس آیت اور کس بنیاد پہ، کس حدیث کی بنیاد پہ ہے؟ تو بس اسی طرح اپنی انہوں نے بنائی ہوتی ہیں، اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو یہ اوورآل یعنی جو اپروچ ہے وہ کمپوزٹ اپروچ آف نالج ہونی چاہیے، تبھی جو ہے فتاویٰ ٹھیک ہوں گے اور دین کی ڈائریکشن بھی صحیح رہے گی۔ اس کی ایک سیگمنٹڈ اپروچ کی ایک بڑی عجیب مثال جو ہے ایران کے انقلابی لیڈر علی خامنہئی کا جو متاع کا فتویٰ تھا۔ علی خامنہئی صاحب نے متاع کا فتویٰ دے دیا، وہ جنگ کے حالات میں انہوں نے دیا تھا کہ جی یہ آج کل جو ایران عراق وار ہو رہی ہے تو ان حالات میں جی متاع جائز ہو گیا ہے۔ اب اس جنگ کو بند ہوئے بھی 20-25 سال گزر چکے ہیں، لیکن علی خامنہئی صاحب نے اس فتوے کو کینسل نہیں کیا۔
کہ جی ابھی چونکہ وہ حالات ختم ہو چکے ہیں تو اب وہ فتویٰ بھی کینسل ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ سننے میں آیا ہے کہ تہران میں، ظاہری بات ہے میں خود تو ایران نہیں گیا لیکن کچھ لوگوں سے سنا ہے، اور ایک ویڈیو بھی نیٹ پہ دیکھی تھی کہ وہاں پراپر اسی طرح جو ہمارے یہاں کے محلے ہیں اسی طرح کے متاع بازار بن چکے ہیں، جیسے یہاں پہ لاہور میں بازار تھا شاہی محلہ، تو اسی طرح وہاں متاع بازار بن چکے ہیں، اور یہاں جو ہے متاع کرنے والی عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں، اور جو خوبصورت ہوتی ہیں ان کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، جو بدصورت ہوتی ہیں ان کا کم ہوتا ہے، جو ینگ ہوتی ہیں ان کا ریٹ زیادہ، اور جو بوڑھی ہوتی ہیں بیچاری ان کا ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہے، اور نتیجتاً یہ ہوا کہ ودن 15 ایئرس جو متاع کا گراف تھا یا ٹیمپریری نکاح کا گراف وہ ایران میں بہت زیادہ بڑھ گیا، اور جو پرماننٹ نکاح کا گراف تھا وہ ڈاؤن ہوا۔ متاع کا گراف فار ایگزامپل اگر 15% بڑھا ہے تو پرماننٹ نکاح کا جو گراف ہے وہ 5% کم ہوا ہے۔ تو یہ ہیومن سائیکالوجی آپ دیکھیں نا، اس کو اگر آپ میل سائیکالوجی سے لنک کریں گے تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی مرد تو یہی چاہتا ہے، تو اگر مرد کو جائز طریقے سے 10 عورتیں ملتی ہیں تو اس کو کیا ضرورت ہے ایک عورت کے ساتھ گزارا کرنے کی، لہٰذا وہ اسی طرف جائے گا، اور چونکہ گناہ بھی نہیں ہے تو لہٰذا اس کو دونوں چیزیں مل رہی ہیں، یعنی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ تو اس تمیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم سروگیسی کے بارے میں بات کریں گے تو مذہبی مسئلے کے بارے میں جب بات کی جائے گی تو اس کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر حکم لگانا چاہیے یا نظریہ دینا چاہیے۔ تو سروگیسی کے بارے میں اسلام کا پورا فلسفہ حیات مد نظر رکھ کر، اور قرآن کی مختلف آیات جن کا اس مسئلے سے تعلق ہو سکتا ہے ان کو مد نظر رکھ کر کوئی رائے دینی چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآنی فلسفے کے تناظر میں سروگیسی کے لیے کیا حکم نکلتا ہے۔ تو اس حوالے سے سورہ شعراء کی آیت 49-50 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، پیدا فرماتا ہے جو چاہے، عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکیاں اور عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا ملا جلا کر دیتا ہے انہیں لڑکے اور لڑکیاں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کر دیتا ہے جسے چاہے بانجھ، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بلا شبہ وہ ہے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر۔ تو اس آیت نے ہمیں بتایا کہ اولاد ہونے اور نہ ہونے کا تعلق مشیت ایزدی سے ہے، کس کو اولاد دینی ہے، کس کو نہیں دینی، کس کو صرف بیٹیاں دینی ہیں، کس کو صرف بیٹے دینے ہیں، کس کو بیٹے بیٹیاں دونوں دینی ہیں، ان سب کا تعلق جو ہے مشیت ایزدی سے ہے، اللہ کی مشیت سے، اور اللہ کی مشیت جو ہے گہری حکمت پر مبنی ہوتی ہے، پھر چاہے اس کی گہرائی اور گہرائی کو ہم نہ سمجھ سکتے ہوں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد ہوتا ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ فرض کیا گیا ہے تم پر جنگ کرنا، مقاتلہ کرنا، اور وہ ناگوار ہے تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ناگوار ہو تم کو کوئی چیز مگر تمہارے حق میں وہ بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ پسند کرو تم کسی چیز کو جب کہ ہو وہ بری تمہارے حق میں،
واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ تو کوئی چیز آپ کو پسند ہے لیکن ہو سکتا ہے اس میں شر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو ناپسند ہو اور اسی میں آپ کے لیے خیر ہو۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں بھی بیان ہوا ہے، جہاں ارشاد ہوتا ہے وَعَاشِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور برتاؤ کرو عورتوں کے ساتھ اچھا، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، پھر اگر ناپسند ہوں، یعنی تمہیں کراہت ہو ان سے، وہ تم کو، تو عجب نہیں کہ ناپسند کرو تم ایک چیز کو، یعنی ایک چیز سے تم کراہت کرو، اور رکھی ہو اللہ نے اس میں خیر کثیر، فیہ خیرن کثیرا، تو یہ عجب نہیں ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں آپ کے لیے خیر کثیر رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا علم بہت لمیٹڈ ہے، تو اللہ چونکہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، تو اس لیے اللہ کا علم جو ہے ہر چیز پر محیط ہے، تو وہ بہتر جانتا ہے، اور اس لیے یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ جو چیز مجھے ناپسند ہے وہ میرے لیے غلطی ہوگی، بری ہی ہوگی، اس میں خیر کثیر بھی ہو سکتی ہے۔